اس قدر پریشانی کہ اللہ کا نبی کے اوپر بار بار غشی، غنودگی، بے ہوشی طاری ہو جاتی. نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں. تھوڑا سا افاقہ ہوا، مسجد کے اندر تشریف لے آئے، صحابہ کو جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، قریب کر لیا. فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کسی کا حق باقی ہے تو مجھ سے اس دنیا کے اندر لے لے. اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ کے نبی منبر کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ محمد کی کمر موجود ہے. اپنا کرتا اٹھا کر فرماتے ہیں جس کو میں نے تکلیف دی، مارا ہو، میری کمر پر آ کر مار لے اور اپنا بدلہ آج لے لے، کل قیامت کے دن کے لیے نہ چھوڑے. جس کی میں نے بے عزتی کی ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے، محمد کی ذات موجود ہے، وہ محمد کو برا کہہ کر آج دنیا کے اندر اپنا بدلہ لے لے، کل قیامت کے لیے نہ چھوڑے. اگر میرے اوپر کسی کا مال باقی ہے، آج دنیا کے اندر آ کر اپنا مال لے لے، کل قیامت کے دن میرے پاس کچھ مت چھوڑے. یہ اس شدت میں، مرض الوفات میں، دنیا سے رخصت ہونے کے چند گھنٹے پہلے اللہ کے نبی مسجد کے اندر یہ اعلان فرما رہے، کسی کا حق باقی نہ رہے، جس کو لینا ہو آج دنیا کے اندر لے لو، کل قیامت کے دن کے لیے کچھ باقی مت چھوڑنا. اور اپنے صحابہ کو تاکید، اپنے گھر والوں کو تاکید، اپنی ازواج مطہرات کو تاکید کہ جس کا جو حق ہے وہ دنیا کے اندر دے دو، کل قیامت کے دن کے لیے مت رکھنا. آج تو میرے بھائی مسلمان زبان ایسی گندی ہے، بات نکلے گی تو گالیوں سے نکلے گی، دوستوں سے بات ہوگی تو گالیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑے کی بات ہوگی تو گالیوں کے ساتھ، غصہ آئے گا تو گالیوں کے ساتھ، مارنا، تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، حسد کرنا، جلن کرنا، اپنے بھائی کو کس طریقے سے نیچا دکھایا جائے اس کے لیے کوششیں کرنا، جادو کرانا اور دنیا بھر کے ہٹ گنڈے اپنانا، یہ آج مسلمانوں کا معاشرہ ہو گیا ہے. یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، کل قیامت کے دن ایک ایک بھائی کا حساب دینا ہوگا. کیا لے کر جاؤ گے یہاں سے؟ وہی نماز اور روزے جو کر رہے ہو، جس کا حق لے کر جاؤ گے، کل قیامت کے دن اس کو دے دیا جائے، خالی ہاتھ جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے. اس لیے نبی کا پیغام، نبی کا سبق، دنیا سے جاتے جاتے سبق یہ ہے کہ کسی کا حق تمہارے اوپر باقی نہ رہ جائے. بیوی کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، بچوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، پڑوسی کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، بھائی کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، ماں باپ کا حق ہے وہ بھی ادا کرو. تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، لین دین کا حق ہے وہ بھی ادا کرو. نوکری کرتے ہو جس کے ہاں، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو. پڑوسی کا حق ادا کرو. پڑوسی کا حق بہت بڑا حق ہے. آج تو پڑوسی کے جان کے لالے پڑے ہوئے. آج کل تو شہروں کا حال یہ کہ برابر والے گھر کے اندر اگر کوئی مر جائے تو برابر والے کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں کے یہاں میت ہو گئی. میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو دیکھو. آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے. صرف نماز اور روزہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم
عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، کافی ہو گیا؟ نہیں کافی ہے۔ جب آپ شریعت کو اٹھا کر دیکھو گے، ایک حصہ حقوق اللہ، 3 حصے حقوق العباد۔ اللہ اپنا حق فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا اگر کچھ کوتاہی لے کر آؤ گے، لیکن جو بندوں کا حق ہے، جوان ہو گئے باپ کا حق نہیں دیتے ہو؟ کیا ہے باپ کا حق؟ دوستوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہو، باپ منع کرتا رہتا ہے نہیں مانتے ہو، ماں منع کرتی رہتی ہے نہیں مانتے ہو، شادی ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتے ہو، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہو، ماں باپ کی دوا کا خیال نہیں رکھتے ہو، ماں باپ کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے ہو، ہوٹلوں میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی کھاتے پیتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو لے کر نہیں جاتے ہو۔ یہ ماں باپ کے حق میں کوتاہی کر رہے ہو، ماں باپ کا حق مار رہے ہو۔ اے نوجوانوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ کیا کوئی طریقہ ہے اس دنیا کے اندر کی یہ معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا ہاں طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ دیکھ اپنے باپ کے چہرے کی طرف، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے سمجھنا تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ بتائیں کھڑے ہو کر کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر چلتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قرب قیامت اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ شادی ہو گئی، اب گھر کے اندر کھانا کیا پکے گا؟ بیوی بتلائے گی کیا پکے گا۔ خرچہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بیوی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دے گی خرچہ۔ ماں کیا کرے گی؟ ماں ایک نوکرانی کی طرح گھر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گی۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے، وہ بر صدیقہ، دوستوں کو سینے سے لگائیں گے، وہ جفا ابا، اور اپنے باپ کو دھتکار دیں گے، اپنے باپ کو دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، گھر کا ماحول ایسا بناؤ جب تک تمہاری ماں ہے گھر ماں کے حوالے ہونا چاہیے۔ کیا پکے گا ماں فیصلہ کرے، کیا گھر میں ہوگا ماں فیصلہ کرے، کیا چیز گھر میں آنی ہے ماں فیصلہ کرے، کس کو کیا دینا لینا ہے ماں فیصلہ کرے، کہاں تم کو آنا ہے جانا ہے تمہارا باپ فیصلہ کرے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے باپ فیصلہ کرے، تم کو بزنس کون سا کرنا ہے نہیں کرنا ہے باپ فیصلہ کرے۔ تم اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو وہ اہمیت دو، اگر دیتے ہو ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے، نہیں دیتے ہو کچھ کرتے رہو دنیا کے اندر، اگر باپ تم سے ناراض تم باپ کا خیال نہیں رکھتے، ماں تم سے ناراض تم ماں کا خیال نہیں رکھتے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں، نہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہو، نہ قبر میں راحت ہو سکتی ہے، نہ کل اللہ کے دربار میں راحت ہو سکتی۔ یہ حق ہے تمہاری ماں کا اور تمہارے باپ کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کا حق جانتے ہو؟ اگر فرض نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور ماں تجھ کو آواز دے کہ بیٹا یہاں آؤ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر ماں کی بات پہلے سنو، اس کے بعد اپنی نماز کو آ کر پورا کر لینا، یہ حق ہے تمہاری ماں کا۔ آج تو ماں چلاتی رہتی ہے، بیٹا بھاگ کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، ماں روتی رہتی ہے، ہفتہ بھر اس کی دوا لانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، سال بھر گزر جاتا ہے، ماں کے کپڑے بنانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، 2 4 سال گزر جاتے ہیں، ماں کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ صبح نکلے گا کام پر، شام کو آئے گا اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر چلا جائے گا۔ ماں کا حال کیا ہے؟ دوا کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ خیر خبر نہیں ہے۔ آج
امت کے نوجوانوں کو، امت کے لوگوں کو، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے بھائی پریشانی تو تمہارا مقدر ہے، پریشانی تو مقدر بن چکی ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا تو پریشان تو رہنا ہی ہے تم کو۔ دنیا کے پاس جاتے ہو دعا کر دیجئے، یہ پریشانی وہ پریشانی، ارے اپنی ماں کے پاس جا کے دعا کرا۔ فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں سیدھی اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ دنیا کے پاس پھرتے ہو، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ گے، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ، ارے بھائی کون تیرے لیے اس دل سے دعا کرے گا جو تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی؟ سال سال بھر ہو جاتا ہے اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں دبائے ہوئے، اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائی ماں، اسی لیے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تیری۔ سر پر رکھ اپنے ماں کے پاؤں اگر اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا۔ اتنا حق بیان کیا ہے ماں باپ کا کہ میں ابھی بیان کرتا رہوں تو گھنٹہ بھر بھی ناکافی ہے ابھی کہ ماں باپ کا حق میں آپ کو بیان کروں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ جہاں اپنا حق بیان فرماتے ہیں، ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کہاں تک مت کرنا؟ تیری ماں باپ کہیں گھر سے نکل جا باہر، گھر سے باہر نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کون کر سکتا ہے؟ آج تو ماں کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گا، باپ کو لے کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دے گا، ماں کو لے جا کر ڈال دے گا۔ بیوی کہہ دے گی میں نہیں کروں گی خدمت، بیوی کہے گی میں خدمت نہیں کروں گی، تو بیٹا کیا کرے گا؟ لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دے گا۔ ارے بیوی خدمت نہیں کرے گی، چھوڑ بیوی کو، دوسری بیوی لے کر آ۔ ماں دوسری کہاں سے لے کر آئے گا؟ کون سی دنیا کے اندر طاقت ہے